اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع کرنے کے کام۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے اس دعا کو شعوری طور پہ دہرائے لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بہت پیاری یہ دعا بھی شامل تھی جو ہم اور آپ بھی مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش وبعد الموت ولذت النظر الی وجہک الکریم وشوق الی لقائک۔ اللہ تعالی مجھے اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور مرنے کے بعد کا عیش نصیب فرما دے اور اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دے اور اپنے سے ملاقات کی تیاری کا شوق اور یقین دے دے۔ یہ دعا ہماری زندگی کی جدوجہد کا مقصد متعین کر رہی ہے۔ ہمیں مطلوب کیا ہے؟ رب کی رضا۔ ہمیں مطلوب کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا عیش۔ ہمارا مطلوب کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت، اور ہمارا مطلوب کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق، تیاری اور یقین کی کیفیت۔ جب بنیاد یہ ہوگی تو انشاءاللہ زندگی کی جدوجہد جو ہے، جب ان بنیادوں پہ استوار ہوگی تو یقیناً کام میں بہتری سے بہتری آئے گی۔ دراصل یہی دعا ہماری زندگیوں کی جدوجہد کا مقصد متعین کر رہی ہے۔ ابھی ہم حق اور باطل کی کشمکش کے مرحلے سے گزرے۔ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ ان مارکوں کے ذریعے مومن کے ایمان، استقامت، فعالیت، حکمت اور تربیت کے کتنے پہلو واضح ہوتے ہیں، بشرطے کہ مومن سیکھنا چاہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی زندگی کی جدوجہد میں مراحل آتے ہیں، چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو، دراصل ہر ایک میں مومن کے لیے حکمت اور تربیت کے پہلو، استقامت کے اور ایمان کے پہلو واضح ہوتے ہیں، بشرطے کہ مومن ان سے سیکھنا چاہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے، جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب اس کو جن مرحلوں سے گزار رہا ہے اس میں اس کی کیا بہتری ہے، تبھی وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور زندگی کی تمام کیفیتوں میں استقامت کے ساتھ اس راہ پہ ڈٹا رہتا ہے جو رب کی عنایت سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ آیت نمبر 140 کا ایک حصہ ہے۔ سچے مومن کی پہچان ہر حال میں سرگرم عمل، بہتر سے بہتر راہ عمل کے لیے سوچ و بچار، ہر طرح کی جدوجہد اور قربانی کے لیے ہم وقت تیار۔ ماحول، معاشرہ، نظام، انسان، نظام جیسے بھی کچھ ہوں، ان کے درمیان اپنی پیش رفت جاری رکھنا۔ اس مقصد کے لیے اس راستے کے امکانات، خطرات، ہم خیال اور مخالف قوتوں کا ادراک، حال اور مستقبل کے بارے میں آگہی اور زیادہ سے زیادہ مستقبل کے
کا صحیح اندازہ کرنا اور ایسی حکمت عملی اختیار کرنا جس سے منزل مطلوب تک پہنچنا ممکن نظر آئے. اپنے اعمال اور اقدامات کا جائزہ احتساب اور اپنی غلطیوں پر اور کوتاہیوں پر استغفار کی روش پہ قائم رہنا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ہی فرمایا کہ مومنوں کی پہچان کیا بتائی کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے. یعنی نگاہ دوسروں کے بجائے اپنی طرف زیادہ ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں ان کاموں کی طرف، ان کاموں کی نہجوں کی طرف جو کلام الہی میں جا بجا بیان کیے گئے ہیں، جن کو ہم دعوت، تربیت، خدمت خلق، اقامت دین یا انصار اللہ کے حوالوں سے جانتے ہیں. اس میں پہلا کام ہے سوچ کی درستگی اور اعلی مقصد زندگی کا شعور. ایسے انسان جن کی سوچوں کے زاویے صرف اپنی زندگی یا اپنے مفادات تک محدود نہ ہوں بلکہ وہ انسانیت کے لیے جینے کا ارادہ رکھتے ہوں. بقول ایک شاعر کے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ایسے لوگوں کو ایک گروپ کی صورت میں مجتمع کرنا تاکہ ایک اور ایک 11 کی صورت میں نیکی اور خیر معاشرے میں قائم کر سکے. درسوں، قرآن کلاسوں، ملاقاتوں، سوشل میڈیا کے گروپوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق عملی کاموں میں متحرک رکھنا. یہ بات واضح رہے کہ خود کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن دوسروں سے کام لینا مشکل کام ہوتا ہے، اور جنت جب ملے گی مشکل کاموں کے ذریعے ملے گی. اب متفرق جو کام ان کی صلاحیتوں کے مطابق لینا، اس میں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف عمر کے بچوں کے گروپ بنائے جائیں. ان کو جو بھی لوگ، جو بھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ مختلف حوالوں سے جن سے ہمارا ایک تعلق قائم ہو اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے رب کے لیے کرنے کا یا مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ موجود ہو، تو ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق گروپ بنانا. گروپ کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ایک اور ایک 11 کی صورت میں اس نیکی کا عملاً اثر قائم ہو سکے. پھر ان گروپس کے ذریعے ان بچوں کے مختلف گروپ بنا کے ان بچوں کو کوئی ہنر سکھانا، تعلیم کے حوالے سے ان کی مدد کرنا، ٹیوشن یا کوچنگز کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا. اس کام کے ساتھ تربیت کا پہلو مسلسل جاری رکھنا. یہ بات یاد رہے کہ تعلیم کے عنوان سے تو بہت سے راستے کھلے ہیں، مگر تربیت کا فقدان کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. تربیت کے پہلو میں وہ تمام اخلاقی صفات جو بحیثیت انسان ضروری ہیں، اور پھر بحیثیت مسلمان بچے کے اس کو اس نعمت کا احساس دلانا کہ اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ کے انعامات کا احساس دلانا، اللہ کی محبت کا احساس دلانا، اللہ کے احسانات کی طرف بار بار توجہ دلانا، اور دنیا کی زندگی کی طرف کی حقیقت کی طرف بارہا متوجہ کرنا، عملی مثالوں سے ذہن نشین کرانا، پریکٹیکل عملی ایکٹیویٹیز سے. بچوں کے لیے اچھے مطالعے کے رجحان کے لیے لائبریریاں بنانا، اور ان لائبریریوں میں ان بچوں کو کے اندر مطالعے کا شوق پیدا کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی یہ کام کرے گا یا ہم جس کے ساتھ شامل کریں گے اپنے ساتھ اس میں اس کا اپنا انوالو ہونا جو ہے، یعنی جو بچوں کے اگر ہم میگزین مثال کے طور پہ ایک لائبریری بنا رہے ہیں تو لا محالہ پھر ان افراد کے اندر خود بھی
اس بات کا شوق اور ایک دلچسپی اور ایک آگاہی موجود ہو کہ وہ بچوں کو کس قسم کی کتابیں پڑھوا رہے ہیں، ان سے اس پہ تبادلہ خیال کرنا جس سے ان کی اخلاقیات اور دیگر جو تربیتی پہلو ہیں وہ نمایاں ہو سکیں۔ پھر ایک اس پہلو پہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ جو معاشرے میں ان پڑھ خواتین ہیں ان کے لیے تعلیم بالغاں کا انتظام کروانا۔ میں جتنی نہجیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ دیکھیے، خود کرنا اور دوسروں سے کروانا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے صالح عناصر پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم انہیں اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے ان کے راستے بنانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ضرور تیار رہیں گے۔ بقول خرم مراد مرحوم کے ہر انسان کے دل میں خدا بستا ہے، آپ اس کے خدا کے تصور کو مضبوط کریں اور اس کے تقاضوں کو مضبوط کریں۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ صلاحیت جو ہوتی ہے یہ دراصل اس انسان کی ہوتی ہے جس کو خرم مراد کہتے ہیں کہ بہت سارے ہیرے پتھروں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان پتھروں کو ہیرا بنانا جوہریوں کا کام ہوتا ہے۔ اور جوہری کون ہے؟ معزز سامعین، میں اور آپ۔ ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، ہمیں اللہ نے امت کا درد دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایمان کے اس احسان سے روشناس کرایا ہے، ہمیں اللہ نے اقامت دین کی راستوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں ان کو ہیروں کی طرح تراشنا اور ان کی ذاتوں سے حق کی خدمت کا کام لینا اور معاشرے میں خیر کی روشنیاں پھیلوانا، یہ سارا کام کروانے کی ذمہ داری، یہ سارا کام لینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ اور معاشرے کے اچھے عناصر کو جب ساتھ لے کے انشاءاللہ کام کریں گے تو یقیناً کام میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، بہتری بھی ہوگی، باقاعدگی بھی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ دوسروں سے کام لینا، خود کام کرنا دوسروں سے کام لینے کے بنسبت زیادہ آسان لگتا ہے نا، لیکن بہرحال اگر ہم نے اپنے رب کا حق بندگی عطا کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ مشکل راستہ ہی تلاش کرنا ہوگا اور اس پہ ہی چلنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ ایک پہلو ہے ان پڑھ خواتین کے لیے تعلیم بالغاں کا انتظام کرانا۔ اب دیکھیے، سب کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو فضول یا لا یعنی بس بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دو افراد کا اس طرح سے گروپ بنا دیں اور وہ ہفتے میں ایک دن یا جیسی سہولت ہے اس لحاظ سے ان کو ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے، جس کو ہم آج کہتے ہیں نا کاؤنسلنگ کرنا نا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ کاؤنسلنگ جو ہزاروں روپے میں ہو رہی ہے اور صرف ان پڑھ کی نہیں ہو رہی، پڑھے لکھوں کی بھی ہو رہی ہے، بڑی بڑی ڈگری یافتہ لوگوں کی بھی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا انسان مادی تمام ضروریات کے باوجود جس چیز کا محتاج ہے وہ کیا ہے کہ اس کی ذہنی درستگی اور اس کی جو ایک ذہنی روحانی صحت ہے وہ مضبوط ہونا۔ یہ کام خواتین، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ بہت صلاحیت دی ہوئی ہے، لہٰذا اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیں تو خواتین کے درمیان یہ کام کرنا، اور جبکہ ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ایک عورت کو تعلیم دینا ایک معاشرے کو تعلیم دینا ہے۔ تعلیم 2 + 2 4 کی طرح پڑھا دینے کا نام نہیں ہے، تعلیم وہ جو انسان کو اپنی ہر ذمہ داری، اپنے ہر رشتے کا حق اور فرائض صحیح طرح سے ادا کرنے کا شعور دے دے، بھلے اسے اپنا نام بھی نہ لکھنا آتا ہو۔ پھر بستی کے لوگوں کے تعاون سے صفائی اور حفظان صحت کی کوششیں کرنا۔ کوئی چیز بھی اس میں ایسی نہیں ہے جو آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ بڑا پیارا جملہ ہے نا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اگر انسان کا مقصد بڑا ہوتا ہے نا، انعام بڑا ہوتا ہے، جو میں نے بالکل شروع میں رکھا تھا، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش وبعد الموت ولذت النظر الی وجہک الکریم وشوق الی لقائک۔ اتنا بڑا مقصد ہے، اتنا بڑا انعام ہے،
تو لا محالہ اتنے بڑے مقصد اور انعام کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی تو پھر اسی درجے چاہیے ہوگی نا. اور یہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ جتنا بڑا انعام اس کے سامنے ہوتا ہے نا اس حساب سے وہ اپنی جدوجہد متعین کرتا ہے, اسی حساب سے وہ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے. وہ ایک ایک سے نہیں پوچھتا پھر رہا ہوتا کہ اب کیا کروں اب کیا کروں اب کیا کروں, بلکہ وہ جو اس کا نفس ہوتا ہے نا, جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں, جب اس کا نفس اس سودے پہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ سودے کے تقاضے سمجھ لیتا ہے, تو پھر وہ اپنے نفس کی اپنے ضمیر کی طاقت سے اس کا ذہن بھی اس کو سجھاتا ہے تدبیریں, اور اس کا لاہ عمل بھی اس کو بہتر سے بہتر راستے کی طرف چلانے میں کامیاب رہتا ہے. لہذا جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا نا, یا اور بھی جو بھی آگے آ رہا ہے, تو ذہن میں یہ سوال اٹھنا کہ یہ سب کیسے ہوگا. مجھے اس میں بڑی اچھی ایک مثال لگتی ہے. اب دیکھیے جن بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں انہیں شادیوں سے پہلے میرج کاؤنسلنگ بے شک ایک حد تک اب اس کا ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف سننے سنانے میں یہ چیز آ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اولاد کی پیدائش کے مرحلے سے گزارتا ہے. پھر اس اولاد کے ساتھ ظاہر ہے ابھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ابھی سر میں درد ہو رہا ہے, مطلب کتنا بچوں کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو وہ بچی جس کو اللہ تعالیٰ ماں بننے کی سعادت سے نوازتا ہے, اسے ایک ایک چیز کی, ٹھیک ہے, اسے ایک اوور آل ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک موٹی سی رہنمائی دے دی جاتی ہے, لیکن ایک ایک چیز کی رہنمائی وہ اس کو باہر سے نہیں مل رہی ہوتی, اس کی اپنی ممتا اسے بتا رہی ہوتی ہے. اب میرے بچے کو یہ ہو رہا ہے, اب اس کو یہ ہو رہا ہے, اب مجھے یہ کرنا چاہیے, اب مجھے یہ کرنا چاہیے, اب مجھے یہ کرنا چاہیے. یہ جو اندر کی تڑپ ہوتی ہے نا, یہ غلطیاں بھی کرتا ہے انسان, لیکن پھر انسان اس سے سیکھتا بھی ہے. کام چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ کیا کرتا ہے, راہیں بناتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو آپ کے سامنے کاموں کی نہجیں آ رہی ہیں, کہنے کو میں نے کہہ دی اور آپ نے سن لی, اور ہم نے اس پہ کچھ جملے کہہ دیے کہ کیا ہے, قابل عمل ہے, نہیں ہے, یوں ہے یوں ہے. لیکن اصل بات ساری بات یہ ہے کہ اگر واقعی میرے اندر وہ تڑپ ہے مخلوق خدا کی کہ المخلوق العیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور مجھے اللہ نے امت وسط بنا کے بھیجا ہی اسی لیے ہے, تو پھر ان کاموں کو کرنے کے لیے میں خود دماغ دوڑاؤں گی, میں خود اپنے اللہ سے مدد مانگوں گی, میں خود اپنے مطالعے کو بڑھانے کی کوشش کروں گی, میں خود اپنی عملی جدوجہد کو اور قربانیوں کو بڑھاؤں گی. یہ میرے اندر سے جب یہ چیز اٹھے گی نا, اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کی محبت حاصل کرنا, تو پھر آپ دیکھیے اچھا مطالعہ, اچھے ساتھی, اچھی صحبت, اچھا, پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ یہ میرے لیے مددگار بنیں گی. لیکن شرط کیا ہے کہ میرا اپنا ارادہ مصمم ہو اور میں ان قربانیوں کے لیے تیار رہوں. پھر اسی طرح یتیم, جو محلے کے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ نہیں ہے, لیکن بیشتر لوگ ایسے بھی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بہت معاشی اور دیگر حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے اس میں یتیم, بیواؤں, معذوروں اور غریب طالب علموں کی فہرستیں بنانا اور جس طرح ممکن ہو ان کی مدد کرنا. دیکھیے یہ کام ہو تو اب بھی رہے, میں یہ کوئی نیا کام نہیں آپ کے سامنے لا رہی, لیکن ہم نے ان کاموں کو نا مختلف شعبہ جات کے سپرد کر دیا ہے. وہ یہ کام کر رہا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے. حالانکہ جو لوگ کسی حوالے سے بھی معاشرے میں اپنا ایک سوشل سرکل رکھتے ہیں, چاہے وہ قرآن کی کلاس کے ذریعے رکھتے ہوں, چاہے وہ درس قرآن کے ذریعے رکھتے ہوں, اگر ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو متحرک کر لے ان کاموں کے ذریعے, اور ایک ٹیم ورک کے طور پہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے افرادوں کو متحرک کر لے, تو یہ کام گلی گلی چپے چپے پہ ہونا شروع ہو جائیں گے. بے شک اس کے لیے رہنمائی, بے شک اس کے لیے مشاورت, بے شک اس کے لیے وہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ انہی لوگوں سے حاصل کی جائے گی کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ رہنمائی مشورہ وہاں سے ملے گا. لیکن کام کرنے والے انسان اور افراد جو ہیں اور جذبے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اسٹریٹ ورک سے ہی ملیں گے نا, انہی گلی محلوں کے کاموں سے ملیں گے. شرط کیا ہے, کام آرگنائزڈ ہو اور اس کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کی جائے. پھر اسی طرح ایک اور نہج کیا ہے, پارک اور ہسپتالوں میں حسب مواقع عیادت کے ذریعے یا باہمی بات چیت میں مشترکات کے ذریعے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا مشترکات کے ذریعے ذہن سازی کرنا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پارکوں میں یا کلینکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے نا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں وہاں سیاسی گفتگو کریں,
ہے نا. یہ جو بھی میں نے جملہ آپ کے سامنے رکھا نا کہ بات چیت میں مشترکات کے ذریعے مثبت ذہن سازی کرنا، جو ایک عمومی ہماری چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں جو ایک کنسنسس پایا جاتا ہے ہماری اور دوسرے معاشرے کے بگاڑ پہ دوسرے بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، اولادوں کی نافرمانی پہ دوسرے بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، مہنگائی کے طوفان پہ ہم بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. لیکن ان کے لیے اللہ نے ہمیں وہ لوگ اتنا مطالعہ یا اتنی ذہن سازی یا اتنی چیزوں سے نہیں گزرے ہوئے ہوتے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور ایک وسیع لٹریچر کے ذریعے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی دی ہے، اس کے نکات کو بنیاد بناتے ہوئے، اس سے وہ حکمت کے راستے سیکھتے ہوئے لوگوں کو جو اس طرح کے مشترکات کے مسائل ہیں اس پہ باہمی تبادلہ خیال کرنا اور اس کے حل کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بڑھانا. نا یہ بات میں واضح کر دوں کہ میں خیالی بات نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ یاد رکھیے گا کہ کرسچن مشنری ان خطوط کو اختیار کیے ہوئے ہے. آپ کے اپنے شہروں میں جو مشنریز کے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیے گا کہ باقاعدہ کرسچن مشنری جو ہے وہ فلاور پھولوں کے بنچ لے کے اور پیشنٹس کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھ کر ان کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں. یعنی ایک دکھی انسان جو ہسپتال میں یا او پی ڈیز میں اپنے دکھوں کے حوالے سے پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت محبت اور نرمی سے جا کر جو ہے وہ ان کی تعلیف قلب کر رہے ہوتے ہیں. 2 جملے 4 جملے محبت کے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دکھا ہوا تنہا دل جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ 2 جملے بھی بہت اکثیر کا کام دے رہے ہوتے ہیں. نا تو اتنا بھی اور جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا دین تو ہم وہ جملے پڑھتے ہیں حدیث میں کہ ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کری، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا، اور میں ننگا تھا آپ نے سارے، میں اس کا مختصر صرف رکھ رہی ہوں. صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جس کو آپ معاشرے کی یا فلاحی خدمات کہہ لیں، تو آپ یہ دیکھیے ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، جبکہ ہمارا دین تو ہمیں یہاں تک سمجھاتا ہے کہ جب تم یہ کرو گے تو تمہیں وہ اللہ وہاں ملے گا. نا اتنا بڑا انعام بتاتا ہے. کیسے کریں، تدابیر کیا اختیار کریں، اس کے لیے دیکھیے کوئی لگا بندہ نسخہ دے دینا کہ ایسے کرو ایسے کرو اور ایسے کرو، یہ ممکن نہیں ہے. نا میں نے وہی جو شروع میں بات کہی کہ جب اندر تڑپ ہوگی تو پھر انسان اپنے حالات کے لحاظ سے خود راستے بنائے گا، خود گائیڈ کرے گا. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو ایک دوسرے سے مدد لینے کا پورا نظام بھی موجود ہے. نا اسی طرح سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے، میں خرم مراد کا وہ پڑھ رہی تھی نسخہ شفا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہو. انہوں نے یہ چیز واضح کری ہے کہ افریقہ میں جو اسلام پھیلا ہے، عیسائیت میں غلط کہہ گئی، افریقہ میں جو عیسائیت پھیلی ہے تو وہ اس کا بنیادی سبب یہ بات بتاتے ہیں کہ وہاں جو کرسچن ڈاکٹر گئے ہیں انہوں نے مریضوں کی نبضوں پہ صرف ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ نبضوں پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے دلوں پہ بھی ہاتھ رکھا ہے. مریض کی صرف نبض ہی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس کی ساری کیفیت جو ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے. اگر وہ ڈاکٹر ایک پروفیشنل انداز میں صرف لکھ کے نسخہ لکھ دے یا اس کی نبض ہاتھ میں لے کے اس کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے. اور حقیقت یہ ہے، آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج کا انسان مادی ضروریات کے لحاظ سے تو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جس لحاظ سے انسان پریشان ہے وہ اس کی روحانی بے چینی ہے. اور اس روحانی بے چینی کے لیے کوئی اس کی بات سنے، کوئی اس کا ہمدرد ہو، کوئی ایسا کندھا ہو جب رکھ کر وہ اپنے دکھ کا اظہار کر سکے، آج کے انسان کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے. اور وہ ضرورت اگر ہم بے غرض پوری کریں گے اپنے اللہ کے لیے تو آپ سوچئے یقیناً اس کے نتائج کتنے اچھے ہوں گے، ہمارے اپنے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی. سوشل میڈیا گروپس کے ذریعے فلاح انسانیت اور فلاحی ریاست کی برکات واضح کرنا. حقیقت یہ ہے کہ موجود معاشرے کے موجود وسائل کو استعمال کرنا، ایک ہی لگے بنتے طریقے پہ چلے جائیں یا موجود وسائل کا بہترین طریقے سے استعمالنا، یہ بھی ایک مومن کی صلاحیتوں میں شامل ہے. اور الحمدللہ کہ یہ ٹول جو ہے یہ اس وقت، بلکہ میں اس کے بارے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ باہر کے نشریاتی اداروں میں ایک پروگرام نشر ہوا تھا اور انہوں نے اس بات پر فکر کا اظہار کرا تھا کہ اب جو قدامت پرست، ان لوگ تو ظاہر ایکسٹریمسٹ مسلم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے قدامت پرست مسلمان تھا
جو ان ٹولز کو یوز نہیں کرا کرتا تھا، اب اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر اس نے ان ٹولز کو یوز کرنا شروع کر دیا تو ظاہر ہے اسلام زیادہ وسعت کے ساتھ معاشرے میں پھیلے گا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان جدید ذرائع کا استعمال حکمت کے مطابق کرنا، اور اپنی نئی نسل جو اس ٹول پہ بیٹھ کے، ظاہر ہے جب کچھ مثبت نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، تو مثبت انداز میں ان کو ایک مثبت تفریح دینا اس میڈیم کے ذریعے، کہ بجائے فضول یا ایسی لایانی چیزیں آگے منتقل کرنے کے بجائے اگر وہ فلاح انسانیت اور فلاح ریاست کے حوالے سے اس میڈیم کو یوز کریں تو انشاءاللہ وہ بھی معاشرے میں ایک بہتر فضا بنانے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن یہ بات اس کے علاوہ بھی بہت ساری تراکیب ہو سکتی ہیں جتنا انسان سوچتا ہے۔ میں نے تو چند آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ان خطوط پہ سوچیں، جس کو خرم مراد مرحوم کہتے تھے دعوتوں کی جہتیں۔ دعوت صرف لگے بندے درس یا قرآن کی کلاس یا تقریر کر لینے کا نام نہیں ہے۔ آپ کا ہر کام جو ہے وہ آپ کی دعوت کی زندہ تصویر ہوگا، اور اگر آپ نے معاشرے کو اپنے اس کام میں شامل کر لیا، لوگ تیار ہیں۔ آپ دیکھیں ایسا بات نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں خدمت خلق کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اس گئے گزرے وقت میں بھی ہماری قوم کے اندر جو بہت سارے تجزیے میں صرف بات کی طوالت کو روکنے کی وجہ سے وہ حوالے سامنے نہیں رکھ رہی، نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے پاکستانی قوم کا جذبہ دوسری تمام قوموں کے جذبوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، جس کو بین الاقوامی تجزیے بھی تسلیم کرتے ہیں نا، اور ہمارا آپ تو اس کو دیکھ ہی رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ لوگ کہاں سے، اصل بات صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اس طرح لوگوں کی مسائل، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی نفسیات کے مطابق کام نہیں لے پاتے نا، اور ہر ایک کو ہم اپنے ڈرا کیا وہ جو چوکٹا ہے نا، جو ہم نے لائنیں ڈرا کری ہوئی ہیں کہ بس یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، ہم اس چوکٹے میں ہر ایک کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری غلطی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے چوکٹے میں فٹ کرنے کے بجائے اس کی جو مطلوب صلاحیت ہے، اس کی جو نفسیات ہے، اس کے جو مسائل ہیں، ان کی ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم اس سے وہیں پہ خیر کا کام لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ جو بے شک اس کام میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن یہ کام نتیجہ خیز ہوتا ہے بشرطے کہ منظم ہو اور مربوط ہو اور مسلسل ہو۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ کرتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جب الیکشن کے سیزن آتے ہیں تو حقیقت میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ میں تو ایک جملہ کہتی ہوں، پتہ نہیں جملہ کسی کو اچھا لگے کہ نہ لگے، کہ حقیقت یہ ہے کہ جب الیکشن آ رہے ہوتے ہیں تو یہ 2-3 مہینے جو ہوتے ہیں ہم لوگ جنوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ صبح شام عورتیں بیچاری گھر چھوڑ کے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، پیر دکھ رہے ہیں، لڑکیاں سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور الیکشن والے دن تو ظاہر ہے جو ہماری بچیاں جس طرح پولنگ ایجنٹوں کی صورت میں جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے مخلص لوگ ہیں نا، اتنے خیر خواہ لوگ ہیں جو کچھ بھی تو لینے کی تمنا نہیں رکھتے سوائے اپنے رب کے اجر کے نا۔ ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب الیکشن میں آپ لوگ نکلے ہوں گے یا پولنگ ایجنٹ بنے ہوں گے کہ جب مختلف پارٹیز کی ایجنٹس اپنے معاوضے بتا رہی تھیں کہ وہ ڈیلی ویجز پہ آئی ہوئی تھیں، تو کسی نے کہا اس کے 3000، کسی نے کہا 2000، تو جب انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کا معاوضہ کتنا، تو ہم نے کہا ہمارا معاوضہ تو آپ سے سب سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے ان کے اندر خود ہی ہوا کہ اچھا ان کو سب سے زیادہ مل رہا، پتا تو چلے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کتنا، ہم نے کہا ہمارا معاوضہ تو اللہ کیا قبول ہو جائے، اللہ کی رضا ہی ہے نا۔ تو کہا یہ کوئی بات ہوئی بھلا، وہ تو ہم سب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب دعوت کے عنوان ہے اور پرخلوص افراد، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، ہم کرتے ہیں مہماتی طور پر، لیکن ایک کام کو مستقل انداز میں کرتے رہنا۔ دیکھیے ہفتے میں ایک دن بہترین بھی ہم غذا کھا لیں، لیکن اگر ہم 4 دن نہیں کھائیں گے تو وہ بہترین غذا جو ہے وہ بھی ہمیں 4 دن لے کے نہیں چل سکے گی نا۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم اپنا احتساب کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کام تو کرتے ہیں، ہمارے کام کی نیتوں میں یا کوششوں میں کمی بیشی انسانوں کے کام میں ہوتی ہے، لیکن جو بہت بڑی کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کاموں میں ایک مستقل، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، وہی اپنی تاثیر بھی رکھتا ہے نا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خالق کی اطاعت ہو یا مخلوق خدا کی خدمت، ذہن کی یکسوئی، حکمت، وسعت نظری،
ترجیحات کا صحیح تعین اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار شخصیت ہی وقت کی مطلوب ضرورت ہے۔ بھلے اس شخصیت کا اندراج کسی رپورٹ فارم میں نہ ہو جائے تو کیا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخصیت نہیں اپنے آپ کو ان معیاروں پہ لانا چاہتی یا ان چیزوں کا پابند کرنا چاہتی، کام ہی کرانا ہے نا اللہ کی مخلوق کے لیے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ ذہن کی یکسوئی ہو، وسعت نظری ہو اور ترجیحات کا صحیح تعین ہو۔ یہی دراصل اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، افراد کو متحرک کر کے معاشرے کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالنے کی۔ آپ چاہیں تو اس کو سوشل ریفارمر کا نام دے دیں یا ملٹیویشنر کا نام دے دیں، لیکن در حقیقت ان سارے کاموں کی روح اللہ کے بندوں کو رب کی بندگی کی طرف بلانا، جیسا کہ اس حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ مشکات کی یہ روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا مالک، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ یعنی میرے قبضے قدرت میں ہیں، لہذا جب میرے اکثر بندے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ظالم بادشاہوں کے دلوں کو رحمت اور شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں عادل اور نرم خو بادشاہوں کے دلوں کو غضبناکی اور سخت گیری کی طرف پھیر دیتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ان کو سخت عقوبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لیے بددعا کرنے میں مشغول نہ کیا کرو، بلکہ میری بارگاہ میں آہوزاری کر کے اپنے آپ کو میرے ذکر میں مشغول کیا کرو، تاکہ میں تمہارے ان بادشاہوں کے شر سے تمہیں بچا دوں۔ ذکر کیا ہے اچھی بہنوں، کتنی واضح حدیث قدسی ہے نا۔ میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اپنے معاشرے کی تباہی کے عوامل میں عوام اپنے معاشرے کی تباہی کو حکمرانوں کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، اور حکمران ملک کی تباہی کو عوام کے پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ فیصلہ کس کا مستند ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے خالق کا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کا جو ارشاد بیان فرمایا ہے، اس کو بار بار سنیں۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں، صرف سنا نہ کرا کریے، چیزوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد سوچا کریے۔ جب تک انسان چیزوں کو ان کی اصل کے ساتھ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنی کتاب کے بہترین پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب سوچئے، جس کے سینے پہ قرآن اتر رہا ہے، جس نے اپنی زندگی کے 23 سال اس قرآن کی مشقت میں گزارے، وہ بھی اللہ سے کے سادانہ انداز میں اظہار کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اس کے بہترین پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس علم کو، اس کی گہرائی، اس پہ سوچ و بچار، اس پہ غور و تدبر، اس کے تمام پہلوؤں کا ادراک کرنے کی کوشش اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب میرا ذہن یکسوئی کے ساتھ اس معاملے کی نوعیت کو اور اس معاملے کے حل کرنے کے بعد اس کے انعام کو محسوس کرے گا۔ جب میں کسی معاملے کی سنجیدگی کو محسوس کرتی ہوں نا، تبھی میں اس کے بارے میں سب کچھ اپنا لگا رہی ہوتی ہوں۔ لیکن جب میں معاملوں کو ہلکا لوں گی تو لامحالہ میری سوچ، میری بچار، میرا غور و تدبر، میرا عمل ہر اسی لحاظ سے ہی طے ہوگا نا۔ تو یہ پوری حدیث قدسی کے الفاظ کیا بتاتے ہیں کہ سارے اچھے کام جو ہیں، جو کاموں کی مختلف نہجیں ہیں، یہ سب تم نے کرنا ہے، اور ان سارے کاموں کے پیچھے دراصل کیا ہو کہ بندوں کو ان سارے کاموں کا محرک کیا ہو کہ اللہ کی اطاعت کے کام ہیں،
ہم کسی جماعت، کسی دنیاوی فائدے، کسی اغراض کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، کسی تعریف، کسی اس کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ کی اطاعت کے راستے کے کام ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی اطاعت، ننگے کو لباس پہنانا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، جو دنیا کے حوالے ہو گئے ہیں ان کو دنیا کی حقیقت سمجھانا مختلف پہلوؤں سے۔ نیت اور غرض روح ایک ہی ہے لیکن انداز متفرق۔ تو یہ حدیث قدسی کیا کہتی ہے کہ جب میرے اکثر بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ظالم حکمرانوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالتے۔ کیا بات نکل کر آئی؟ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ وہ لوگ مسلط نہ کریے گا جو ہم پر رحم نہ کریں، تو آپ نے اس حدیث قدسی کے الفاظ سے سمجھ لیا کہ ظالم بادشاہوں ہوں یا رحم دل بادشاہوں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہر فیصلہ حکمت کے تحت کرتا ہے۔ لیکن جب مجموعی طور پہ عوام کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ضابطہ حرکت میں آتا ہے، اور اس کے عوامل میں بنیادی محرک کیا ہے؟ عوام کے کرتوت اور عوام کا حق بندگی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات سمیٹ دوں گی جو مجھے اپنے لیے بہت اچھی لگتی ہے۔ غم احساس کی دولت میرے مولا دے دے، غم احساس کی دولت میرے مولا دے دے، غم امروز بھلا دے، غم فرداں دے دے، دھن کچھ ایسی ہو فراموش ہو اپنی ہستی، دھن کچھ ایسی ہو فراموش ہو اپنی ہستی، دل دیوانہ ہو سودائی ہو شیدا دے دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔